بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین السلام علیکم۔ میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر۔ بہت سے موضوعات ہیں جن پہ آج بات ہوگی اور ان موضوعات میں شامل ہیں پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا، اس کو لے کر جو اس وقت آپ کہہ لیجئے کہ پی ڈی ایم 2 کی پارٹیز ہیں، انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی یہ تو ریاست کے خلاف اقدام لیا ہے پی ٹی آئی نے۔ اس کے بعد بھارت نے راوی ریور کا پانی پاکستان کے لیے اب بند کر دیا ہے۔ اس کو بھی بہت سے لوگ اس پہ کامنٹ کر رہے ہیں کہ جی تو بھارت کی جانب سے پانی دہشت گردی ہے، کیا واقعی ایسا ہے یا حقائق کچھ اور ہیں؟ اس پہ بھی ہم ذرا تفصیلاً بات کریں گے۔ اس کے بعد پریزیڈنٹ بائیڈن نے ایک انوکھا سا بیان دیا ہے کہ سعودی عرب اگر یہ سیز فائر ہو جائے فلسطین میں تو سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، لیکن سعودی عرب کا کہنا کچھ اور ہے۔ تو ذرا فلسطین کا معاملہ بھی دیکھیں گے، غزہ پٹی میں جو اس وقت ہو رہا ہے، اور پچھلے جمعرات کو 110 لوگوں کو فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا نارتھ غزہ میں۔ تو تھوڑا سا فلسطین کے معاملے میں بھی دیکھیں گے، اور پھر اس کے علاوہ ایک بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل بھی چھپا ہے فارن افیئرز میں، جو کہ جریدہ ہے کونسل آن فارن ریلیشنز کا، یو ایس کا تھنک ٹینک ہے، بڑا معتبر جریدہ ہے یہ، اور اس میں رام چندر گوہا جو کہ بھارت کے مورخ ہیں، تاریخ دان ہیں، ان کا ایک بڑا زبردست آرٹیکل چھپا ہے۔ اس کے ذرا تھوڑے سے میں اس سے بھی ذرا بات کرنا چاہوں گا کہ رام چندر گوہا ہیں وہ کہتے کیا ہیں بھارت کے بارے میں۔ اس کے علاوہ الیکسی نوالنی جو کہ روس کے اپوزیشن لیڈر تھے، ان کا انتقال ہوا جب کہ وہ قید میں تھے، تو اس کا گزشتہ روز زبردست ماسکو میں ان کا فیونرل ہوا، تو مختصر ان پہ بھی بات کریں گے۔ تو پہلے دوستو بات کر لیتے ہیں آئی ایم ایف کا، جو پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا ہے۔ اب اس کا جو آپریٹو پیرا ہے اسی میں آ جاتے ہیں جو آخر میں ہے، باقی تو ساری کہانی ہے۔ آئی ایم ایف کو یاد دلایا گیا ہے کہ آپ کی جو گڈ گورننس کی گائیڈ لائنز تھیں وہ کیا تھیں۔ تو آخر میں پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا ہے آئی ایم ایف سے کہ وی ڈو ناٹ کال فار دا آئی ایم ایف ٹو اڈاپٹ دا رول آف این انویسٹیگیٹو ایجنسی۔ There are at least two indigenous organizations in Pakistan, namely the Free and Fair Election Network, FAFN, and Patan Coalition 38, that have proposed comprehensive methodologies to conduct an audit of the general elections 2024, which with some modifications could be implemented locally to the satisfaction of all stakeholders. Such a role by the IMF would be a great service to Pakistan and its people, and could become the harbinger of enduring prosperity, growth, and macroeconomic stability in the country. اب جو پی ٹی آئی کا لیٹر ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اگر 30% بھی آڈٹ ہو جائے، جو الیکشن ہوا 8 فروری کو، اس کا اگر 30% بھی ہو جائے تو بات بن جائے گی اور معلوم ہو جائے گا، اور یہ کام 2 ہفتے میں ختم ہو سکتا ہے، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اچھا، اب آئی ایم ایف کو یہ خط لکھنا بذات خود تو اس میں اتنا مذائقہ نہیں ہے یا قباحت نہیں ہے، کیونکہ اس کو انٹرفیرنس بھی نہیں کہا جا سکتا ہے سچ۔ اور میں تو پہلے بھی ہم بہت سے اکانومسٹ ڈی سائفر میں بھی آتے رہے ہیں، وہ تو ہمیں یہی بتاتے رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف سے جان چھڑائیے۔ 24 پروگرام ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ کر لیے 1958 سے لے کر 2023 تک، بلکہ 24 تک آپ کہہ لیجئے، کیونکہ یہ پروگرام شاید ختم ہو گیا ہے مارچ میں۔ تو اس آئی ایم ایف کے پروگرام نے ہمیں ابھی تک دیا کیا ہے؟ امیر امیر تر ہوتا گیا، غریب غریب تر ہوتا گیا۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ آئی ایم ایف سے جان چھڑائیں، اور اگر آئی ایم ایف ہمیں کہتا ہے، اور انہوں نے اپنا پریس ریلیز بھی ایک ایشو کیا ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ امیروں پہ ٹیکس لگیں، غریبوں کو مراعات ملے، لیکن کیا کیا جائے کہ جو بھی حکومت آتی ہے پاکستان میں وہ اپنا فسکل ڈسپلن ہی نہیں کرتی۔ ابھی بھی دیکھیے تو آپ کو کہیں فسکل ڈسپلن نہیں لگتا ہے، آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم کسی غریب ملک میں رہتے ہیں یا اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ ابھی تک اکنامکلی ہم اسٹرگل کر رہے ہیں۔
میں ابھی دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں پنجاب کے ہماری جو نئی چیف منسٹر بنی ہے ان کا پروٹوکول، ان کا کیبل کیٹ جو اگر آپ دیکھیے تو اس میں آپ کو کون سی گاڑی نظر نہیں آتی، 20-25 گاڑیوں کا کیبل کیٹ، یہ کہاں کا؟ ہم بھی دنیا میں بھر میں رہے ہیں، امریکہ سے لے کر یو کے تک اور یو کے سے لے کر بھارت تک، ہمیں تو کوئی ایون پرائم منسٹر مودی کا بھی ایسا کیبل کیٹ ہمیں آج تک نظر نہیں آیا۔ اور جس قسم کی گاڑیاں پریڈو ہے، پجیرو ہے، آپ لینڈ کروزرز چل رہی ہیں، تو ہمیں ابھی وہ ہے ہی نہیں کہ ہماری جو ایلیٹ ہے طبقہ، اس میں ابھی تک یہ احساس ہی پیدا نہیں ہوا کہ ہم نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کس طرح کرنا ہے۔ چلیے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپٹکس تو کم از کم ٹھیک رکھیے، دنیا کو تو بتائیے کہ جی ہاں اب ہم فزیکل ڈسپلن کی طرف جا رہے ہیں، ہم اپنے اخراجات کو کم کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بھی نظر نہیں آتا۔ سچی بات تو یہی ہے۔ تو یہ خط لکھنا میرے خیال میں ایک لحاظ سے ٹھیک بھی ہے، تاکہ آئی ایم ایف کو بتایا جائے کہ آپ کے جو پروگرامز ہیں وہ عام لوگوں کو فائدہ اس سے نہیں ہو رہا۔ وہ ٹھیک ہے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آ جاتی ہے، لیکن جو عوام کا برا حال ہو رہا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ریگریسو ٹیکسز نے جان مار دی ہے۔ آپ کوئی چیز اٹھائیے اس پہ ٹیکس بغیر آپ نہیں، مطلب ایک 15,000 یا 30,000 روپے ماہوار کمانے والا، اس کو بھی پیٹرول اسی قیمت میں ملتا ہے جو کہ 2 بلین روپے کماتا ہے مہینے میں، اس میں اور اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ اور جتنے بھی ٹیکسز ہیں، آپ بجلی کا بل اٹھا کے لے لیجئے، جتنے 14 12 15 ٹیکسز ہیں وہ سارا غریب بھی دیتا ہے اور امیر بھی دیتا ہے۔ تو ایک عجیب سا معاملہ ہے اس ملک میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف کو یہ خط لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے ہمارا انٹرنل معاملہ ہے جو بھی ہم نے اس کو الیکشنز کروائے، لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھیے کہ آپ نے جب الیکشنز کروائے تو آپ نے باہر سے آبزرورز بھی آئے، کامن ویلتھ کے آبزرورز بھی یہاں پہ موجود تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیکشنز کی کریڈیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اگر کریڈیبلٹی انٹرنیشنلی نہیں ہے تو جو بھی حکومت آئے گی، اور یہ بھی یاد رہے کہ پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی 2008 کی، اور اس کے بعد پی ایم ایل این کی بھی حکومت آئی، تو انہوں نے بہت سے قرضے لیے، بے شمار قرضے لیے، اور آج پاکستان تقریباً 127 بلین ڈالر کا ہمیں ایکسٹرنل صرف ڈیٹ ہے، ڈومیسٹک ڈیٹ کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے کس طرح جان چھڑائی جائے۔ گو کہ پی ٹی آئی نے جو الیکشنز ہیں ان کے ساتھ ان کو، اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی سے جب رائے لی گئی، جب خاص طور پہ جون 2023 میں، تو پی ٹی آئی کے قائد نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ جی گو اہیڈ، اگر یہ پاکستان کی اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ ان سے پوچھا گیا تھا اور ان کی کانسینٹ کو لازم قرار دے دیا گیا تھا۔ تو یہ کہنا کہ جی پی ٹی آئی نے کوئی غداری کر دیا ہے یا ایسا اقدام کیا ہے جو ملک دشمن ہے، تو میں اس چیز کو بائی نہیں کرتا، کیونکہ یہ کچھ ایلیٹ کے ہمارے مفادات ہیں جو کہ پروٹیکٹ ہو رہے ہیں، اور وہ آگے بھی ہوتے رہیں گے، مجھے اس میں کوئی خیر نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ ایک بحث اننیسیسری بحث ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ الیکشنز کے بارے میں سوالات اٹھتے رہے ہیں اور اٹھتے رہیں گے۔ جو حالات اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ معاملات اس طرح رہیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے سیاسی معاملات کس طرح آگے چلتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں راوی ریور کی۔ پاکستان میں جو کمنٹیٹرز ہیں، اگر آپ آرٹیکلز پڑھیے یا ٹیلی ویژن میں پہ ٹاک شوز دیکھیے، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جی بھارت نے پانی روک کے بہت بڑی زیادتی کی ہے، کیونکہ تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ 2 ملین ایکڑ فیٹ پانی جو راوی دریا ہے اس سے پاکستان کو ملتا ہے ہر سال۔ اچھا، آپ تھوڑا سا حقیقت جو حقائق ہیں ان کا بھی جائزہ لے لینا چاہیے، کیونکہ بات ہوا میں کرنے سے تو کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ کچھ معاملہ یہ ہے کہ 1960 کی اگر آپ انڈس واٹر ٹریٹی لے لیجئے تو اس میں جو مغربی دریا ہیں اس کا سارا پانی پاکستان کے لیے ہے، پاکستان کو ایلوکیٹ کیا گیا، جس میں ہے انڈس، جہلم اور چناب۔ اور جو مشرقی دریا ہیں انڈس واٹر سسٹم کے، اس میں راوی، ستلج اور بیاس، ان کا پانی بھارت کو ہم نے دے دیا۔ اور تقریباً جیسا میں نے پہلے کہا 2 ملین ایکڑ فیٹ ہمیں بہرحال راوی سے پھر بھی مل جاتا تھا، کبھی
سیلاب آ گیا، بارشیں ہو گئیں، تو بھارت کے پاس اتنا انفراسٹرکچر نہیں تھا کہ وہ ان پانی کو روک سکے، تو پانی ہمیں ملتا رہا، ہم اس سے فائدہ بھی اٹھاتے رہے یا ضائع بھی کرتے رہے فار دیٹ میٹر۔ اب بھارت نے مقبوضہ جموں اور کشمیر اور پنجاب کے بارڈر پہ شاہ پور کنڈی یہ ڈیم ہے جو کہ اور پاور پروجیکٹ بھی ہے، یہ تقریباً پچھلے 40 سال سے یہ چل رہا تھا۔ اس پہ کچھ مقبوضہ جموں اور کشمیر کی حکومت اور پنجاب کے درمیان کچھ ڈسپیوٹ بھی تھا، پھر اس پہ کام چھوڑ بھی دیا گیا کوئی 4-5 عرصے کے لیے۔ اب 2018 میں پھر اس کو ریوائیو کیا گیا، تو اب یہ ڈیم یا بیراج جو ہے یہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو جو پاکستان کو پانی ملتا تھا وہ جو کہ بھارت کا پانی تھا 1960 کی ٹریٹی کے تحت، وہ اب پاکستان کو نہیں ملے گا۔ اب وہ ڈیم بن گیا ہے، وہیں پہ اس کو ریزروائر آپ کہہ لیں یا ڈیم کہہ لیں، وہ اب وہیں پہ ہوگا، اسٹور ہوگا، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کو تقریباً 1200 کیوسک واٹر بھارت کو مقبوضہ جموں اور کشمیر کے ملے گا، جس سے تقریباً 32,000 ہیکٹرز جو اریگیشن ہے وہ ایگریکلچر یا اریگیشن میں استعمال ہوگا۔ تو اب یہ ایک نئی سچویشن پیدا ہوئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بھارت نے یہ ٹھیک کیا؟ میرے خیال میں بھارت کا تو یہ، اگر آپ معاہدے کو دیکھیے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر بھارت نے یہ کام کر دیا تو ٹھیک ہی کیا، اس میں کوئی دہشت گردی انوالو نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ بھارت جو ہمارے ریورز ہیں جو ہمیں ایلوکیٹ ہوئے تھے 1960 میں، اس پہ مختلف ڈیمز بنا رہا ہے، پار پروجیکٹس اس نے بنا رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر کشن گنگا پروجیکٹ ہے یا رتلے پروجیکٹ ہے، اس سے ہمیں خدشات ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں جو مشرقی مغربی دریاؤں کا جو پانی ہمیں ملنا چاہیے اس کا فلو کم ہوگا۔ ابھی تقریباً ہمیں ہر سال آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشرقی مغربی دریاؤں سے ہمیں 133 ملین ایکڑ فیٹ پانی ملتا ہے، تو اس میں اس کی فلو میں پرابلم ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ خدشات ہیں، اور ہم یہ معاملات اٹھا کے لے بھی گئے ہیں ورلڈ بینک میں جو گارنٹور ہے اس ٹریٹی کا۔ اب وہاں بھی مسائل ہیں کہ جو قانونی پہلو ہیں ان کے لیے تو کورٹ آف آربیٹریشن بنتی ہے، اور جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں اس کے لیے نیوٹرل ایکسپرٹ اپوائنٹ کرتا ہے ورلڈ بینک۔ اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں ٹیکنیکل ایشوز بھی انوالوڈ ہیں ان دونوں پروجیکٹس میں، کشن گنگا اور رتلے میں، اور ساتھ ساتھ قانونی پہلو بھی اس میں ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں نیوکلیر ایکسپرٹ بھی بنے اور کورٹ آف آربیٹریشن بھی ہو، لیکن بھارت کا کہنا یہ ہے کہ ٹریٹی کے اندر یہ گریجویٹڈ پروسیس ہے، پہلے آپ نیوٹرل ایکسپرٹ بنائیں، اگر وہاں پہ معاملات ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر آپ کورٹ آف آربیٹریشن کی طرف جائیں۔ لیکن ہماری انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ ہے، اور ورلڈ بینک نے ہماری انٹرپریٹیشن سے ایگری بھی کیا، لیکن بھارت نے بہرحال کورٹ آف آربیٹریشن میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو معاملہ وہاں پہ ورلڈ بینک کے ساتھ پاس پینڈنگ ہے۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ معاملات آگے کس طرح چلتے ہیں، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ شاہپور کنڈی ڈیم بھی بن گیا، راوی کا پانی ہمیں نہیں ملا، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو پانی ہمیں ملتا ہے ہم اس کا کیا استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، سچی حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے پانی جو کرائسس پاکستان میں، کیونکہ پاکستان واٹر اسٹریسڈ کنٹری ہے اور ان 10 ممالک میں آتا ہے جہاں پہ پانی کم ہوتا جا رہا ہے، اور کیونکہ ہماری پاپولیشن بھی بہت زیادہ اس کی گروتھ ہو رہی ہے، 2% سے زیادہ کی گروتھ ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر آج سے 50 سال پہلے اگر کسی ایک شخص کے لیے ایک ٹینکر پانی کا موجود تھا تو آج وہ صرف ایک بالٹی رہ گئی ہے اس شخص کے لیے۔ تو پانی کتنا مسئلہ ہے بڑا، لیکن ہمیں دیکھیے کہ ہم بارش کا پانی ضائع کر دیتے ہیں۔ جو پانی ہمیں بھارت کی جانب سے ملتا ہے، جو بھارت کی جانب سے نہیں، جو ہمارا اپنا پانی ہے مغربی دریاؤں کا، 3 مغربی دریاؤں کا جو ہمیں ملتا ہے، ہم اس میں سے پانی ضائع کر دیتے ہیں۔ جب سیلاب آتا ہے تب بھی ہم پانی ضائع کر دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتا کہ ہم ڈیمز بناتے، ریزروائرز بناتے، رن آف دا ریور پروجیکٹس بناتے الیکٹریسٹی کے لیے، ہم نے پانی کو بالکل ضائع کیا ہے۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیے جس طریقے سے پانی کا ہم ضیاع کرتے ہیں، جس طرح ہم اپنی گاڑیاں دھوتے ہیں پورش میں جو باہر ہمارے گھروں میں کھڑی ہوتی ہیں،
اور مطلب کوئی احساس نہیں ہے بحیثیت قوم کہ پانی کتنی اہم چیز ہے، اور اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تو آنے والے وقتوں میں آنے والی نسلیں مزید پرابلمز کا شکار ہوں گی۔ تو اس کی بجائے کہ ہم بھارت کو صبح شام اس کی ہرزہ سرائی کریں، اس پہ تنقید کریں، اس پہ ریاستی دہشت گردی یا پانی دہشت گردی کا الزام کریں، اس پہ الزام لگائیں، بہتر یہ ہے کہ ہم خود کبھی کبھی انٹروسپیکشن بھی کر لیا کریں اور دیکھ لیا کریں کہ ہم سے بھی تو بے شمار قومی غلطیاں ہوئی ہیں اور ابھی تک ہو رہی ہیں۔ اور خاص طور پہ پانی کے مسئلے پہ تو میں یہ کہوں گا، کیونکہ بھارت میں اب یہ ایک بلکہ میں آج ایک بی جے پی کے ایک صاحب ہیں چادری، ان کا ایک آرٹیکل بھی پڑھ رہا تھا، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جی راوی کا جو اقدام مودی سرکار نے لیا بڑا زبردست اقدام ہے۔ اب یہ ہے کہ 1960 کا جو معاہدہ ہے، سینتاس معاہدہ، اس کو بھی اوپن کرنا چاہیے اور اس کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جو پانی ہم بقول ان کے ہم دیتے ہیں پاکستان کو، مغربی دریاؤں کا، یہ بھی کسی طور جائز نہیں ہے، اس میں بھی بھارت کو حصہ ملنا چاہیے۔ گو کہ بھارت کو حصہ ملتا ہے ان پانیوں میں بھی جو پاکستان کو ملتا ہے 3 دریاؤں سے، اس میں بھی تقریباً 3.8 ملین 3.4 ملین ایکڑ فیٹ بھارت پاکو پانی استعمال کر سکتا ہے، اور تقریباً 18,000 میگا واٹ بجلی بھی پروڈیوس کر سکتا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بھارت ان دریاؤں سے پانی لیتا نہیں یا لے نہیں رہا۔ تو دونوں طرف سے ایک پروپیگنڈا وار جاری ہے، لیکن میں تو یہی چاہوں گا کہ پاکستان اپنا گھر جو ہے وہ ان آرڈر کرے، اور جو پانی ہم ضائع کرتے ہیں خدارہ، اس کو بچانے کا کوئی بندوبست کرے۔ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آ کر جو دوسرے موضوعات ان پہ گفتگو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی، رام چندر گوہا یہ بھارت کا ایک بڑا معروف و مشہور نام ہے، اور یہ تاریخ دان ہیں، مورخ ہیں، لکھتے بھی رہتے ہیں، اور میں ان کو بڑے شوق سے پڑھتا بھی ہوں، اور میری ان سے ملاقات بھی ہوئی جب میں بنگلورو گیا، وہاں پہ میری ان سے ملاقات ہوئی کرناٹکا میں، اور بڑے بڑے لکھے انسان ہیں، ہم ایک پینل میں تھے، ایک سیمینار تھا وہاں پہ، تو ان کا ایک آرٹیکل چھپا ہے فارن افیئرز میں، جو بہت معتبر جریدہ ہے، کونسل آن فارن ریلیشنز، جو امریکہ کا تھنک ٹینک ہے، اس میں مارچ اپریل کا جو ایشو ہے اس میں پبلش ہوا ہے۔ اس میں یہ جو آرٹیکل ہے، اور یہ رام چندر گوہا جو ہیں، یہ ان کا تعلق اتراکھنڈ سے ہے، جو نارتھ ایسٹرن اسٹیٹ ہے ایک۔ ان کے جو آرٹیکل ہے اس کا جو کیپشن ہے وہ ہے انڈیاز فیٹ آف کلے، ہاؤ مودی سپریمیسی ول ہنڈر ہز کنٹریز رائز۔ ان کا جو بنیادی تھیسس ہے اس آرٹیکل میں دوستو، وہ یہ ہے کہ مودی صاحب جو ہیں کہتے تو ہیں کہ میں بہت ڈیموکریٹک ہوں، لیکن حال یہ ہے کہ مودی صاحب بنیادی طور پہ آٹوکریٹک ہیں، اور یہاں تک بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈکٹیٹر ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنا ایک پرسنالٹی کلٹ بنایا ہے، اس سے لگتا یہی ہے کہ اب وہ تیسری بار بھی الیکشن جیت جائیں گے۔ گو کہ ان کو ووٹ تو ملتا ہے 37% یا 38% آپ کہہ لیجئے، جو 2019 میں ووٹ کاسٹ ہوا تھا اس کا تقریباً 37% ان کو ووٹ ملا تھا ٹوٹل۔ تو ابھی بھی بقول گوہا صاحب کے 60% سے زیادہ لوگ ابھی بھی مودی صاحب کو یا بی جے پی کو پسند نہیں کرتے، یا ان کی فیور میں نہیں ہیں، یا ان کو سپورٹ نہیں کرتے۔ لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ مودی صاحب نے جو ایک لحاظ سے سفر کا آغاز شروع کر دیا ہے، اور جو بنیادیں ہیں بھارت کی جو کہ سیکولرزم پہ کھڑی ہیں، ان کو وہ تباہ و برباد کر رہے ہیں، انڈرمائن کر رہے ہیں۔ اور آگے آنے والے سالوں میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح جو یہ فالٹ لائنز ہیں، چاہے وہ نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس میں ہوں، وہ، اور جو خاص طور پہ مائنورٹیز کے ایشوز ہیں، مسلمانوں کا بڑا انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا کہ کس طرح مسلمانوں کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، اور ہمیں بلکہ یہ تو ایک حقیقت ہے جو ہمیں پہلے سے ہی معلوم تھی کہ اس وقت اگر آپ دیکھیے تو بی جے پی کی جو لوک سبھا میں اور راجیہ سبھا میں، یعنی لوور ہاؤس میں اور اپر ہاؤس میں جو ٹوٹل سیٹیں ہیں
جو ممبران ہیں ان کی تعداد ہے 397۔ ان 397 ممبر میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے، اور پچھلے انتخابات میں بی جے پی نے اپنے لوک سبھا کے انتخابات میں کسی مسلمان کو ٹکٹ ہی نہیں دیا، اور ابھی بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ اگلے جو انتخابات آنے جا رہے ہیں اپریل اور مئی میں، ہم دیکھیں گے کہ بی جے پی کسی مسلمان شخص کو ٹکٹ نہیں دے گا۔ ممکن ہے کسی کو بھی دے جہاں پہ خاص طور پہ جو ساؤتھ کی اسٹیٹس ہے 5، جس میں تلنگانہ ہے، کیرلا ہے، کرناٹکا ہے، تامل ناڈو ہے اور آندھرا پردیش ہے، اس میں کسی کو دے کیونکہ اس نے تو ہار ہی جانا ان اینی کیس، تو یہ پاسبل ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جتنے بھی ممبران ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں بی جے پی کی جانب سے، ان میں ایک مسلمان بھی شامل نہیں ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مودی صاحب کا مزاج ہے کیا، مودی صاحب چاہتے کیا ہیں، اور کس طرح وہ آہستہ آہستہ اس کو بھارت کو ہندو راشٹر بنا رہے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے آپ لوگوں کو کہ مسلمانوں کی تعداد تقریباً اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ 14 سے 15% ہے، 200 ملین کے قریب ہیں بھارت میں مسلمان، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی اقلیت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیے ان کی ریپرزنٹیشن، مثال کے طور پر بھارت کی آرم فورسز کو آپ لے لیجئے، تو اس میں 1% بھی نہیں ہے بھارت میں مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن۔ اسی طرح سول سروسز جو ہیں وہاں پہ 4 سے 5% ریپرزنٹیشن ہے مسلمانوں کی۔ تو ایک بہت بڑا گیپ ہے مسلمانوں کی پاپولیشن آبادی میں، اور جو بھارت کی جو آپ کہہ لیجئے کہ ان کی ریپرزنٹیشن بھارت میں۔ اس طرح اور بہت سے شعبے ہیں، اکانومی میں بھی مسلمان کوئی اکا دکا ہی اچھے۔ وہاں تک مسلمانوں کی بات ہے، بالی ووڈ میں مسلمان ہمارے کچھ خانز ہیں، وہ کچھ بہتر کر رہے ہیں، لیکن ادروائز مسلمانوں کا برا حال ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دکھانے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے بھارت نے ڈاکٹر آزاد کو، مسلمان جو تھے ان کو صدر بھی بنا دیا، لیکن یہ سارا جو ہے ایک آپٹکس کے لیے ہے۔ اور اس وقت بھی جو ہے، جو گوہا کے مطابق، رام چندر گوہا کے مطابق، جو ایک ہندوازم میں پلورلزم ہے، کیونکہ ہندوازم میں کوئی ایک خدا تو ہے نہیں، بے شمار خدا ہیں، اور ہر کوئی جو ہے ہزاروں خدا ہیں بلکہ، اور ساؤتھ کے جو اپنے خدا ہیں تو نارتھ کے اپنے خدا ہیں، اور نارتھ میں جو ڈیوائیڈ ہے، کیونکہ نارتھ جو انڈیا ہے وہاں پہ ہندی بولی جاتی ہے، اور جو ساؤتھ میں اگر آپ چلے جائیں، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، وہاں پہ اپنی اپنی زبانیں بھی ہیں، اسی لیے جو ریجنل پارٹیز ہیں وہ بھی بڑی اسٹرانگ ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ساؤتھ میں اور ساؤتھ میں خاص طور پہ بھارتی جنتا پارٹی کو یا بی جے پی کی وہ پذیرائی نہیں ملی جو توقع جس کی رکھتی تھی، کیونکہ ابھی بہت سے مسائل آنے۔ اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات رام چندر گوہا نے کہی کہ 2001 میں یہ پروپوزل تھی کہ آبادی کی بنیاد پہ جو پارلیمنٹ میں جو سیٹس ہیں ان کی ری ایلوکیشن کی جائے، لیکن اس پہ بہت احتجاج ہوا جو ساؤتھ میں اسٹیٹس ہیں، تامل ناڈو وغیرہ میں، کیرلا اور کرناٹکا میں، کہ جی ہمارے ہاں تو چونکہ اب بہت تعلیم آ گئی ہے، ہماری خواتین امپاورڈ ہو گئی ہیں، ہمارے ہاں جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے، تو اس لیے اگر آپ ری ایلوکیٹ کریں گے پاپولیشن کی بنیاد پہ، آبادی کی بنیاد پہ، تو ہماری تو پھر ریپرزنٹیشن بہت کم ہو جائے گی سینٹر میں۔ تو پھر یوں کہا گیا کہ چلیے جی اس کو جو ری ایلوکیشن کا پروسیس ہے اس کو ہم 25 سال کے لیے ملتوی کر دیتے ہیں۔ اب یہ 25 سال پورے ہو جائیں گے 2026 میں، اور اگر مودی صاحب پرائم منسٹر بن جائیں گے، جس کا امکان ہے کہ وہ بن جائیں گے تیسری بار بھی، تو یہ پھر 2026 میں یہ پروسیس دوبارہ شروع ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ بی جے پی یہ تمام جو ہے وہ کام کر رہی ہے جو کہ ہندو راشٹر کی طرف لے کر جا رہی ہے، جو کہ ہندی کو ایک لینگویج، زبان بنانا چاہ رہی ہے قوم، جس سے بڑی ایک ریزنٹمنٹ ہے ساؤتھ میں خاص طور پہ۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ جب ری ایلوکیشن ہوتی ہے پاپولیشن کی بنیاد پہ تو یہ کس طرح ری ایلوکیشن ہوگی؟ اس میں تو آبویسلی ڈس ایڈوانٹیج ہوگا ساؤتھ صدرن جو اسٹیٹس ہیں۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ مرحلہ آگے آنے والا ہے۔
تو جو رام چندر گوا ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی انوائرمنٹلی بہت سے پرابلمز ہیں، جو ترقی بھی ہو رہی ہے اس کا بھی کوئی حال نہیں ہے، گو کہ انفراسٹرکچر ڈیولپ یقیناً ہو رہا ہے، ہر شہر میں آپ کو نئے نئے ایئرپورٹس بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر آپ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں بتاتے ہیں کہ 2014 میں جو انوائرمنٹل پرفارمنس انڈیکس ہے اس میں بھارت 155 نمبر پہ تھا، 178 کے پورے ممالک کی لسٹ میں 155 نمبر پہ تھا، اور آج 2022 میں انوائرمنٹل پرفارمنس انڈیکس پہ بھارت کا نمبر 180 ممالک میں سے 180 ہو گیا ہے، آخری نمبر پہ آ گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ کس طرح کلائمیٹ جو ہے گلوبل وارمنگ میں کس طرح کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے۔ اور یہ آخر میں کہتے ہیں کہ جو ان کا آخری پیرا ہے اس آرٹیکل کا انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ in 2026 Vishwa Guru, the teacher to the world, yet such triumphalism cannot mask the deep faltering lines underneath which, unless recognized and addressed, will only hinder uh, in the will only hinder India's development in the years to come۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو فالٹ لائنز ہیں بھارت کی، اس میں آپ نارتھ ساؤتھ کی فالٹ لائنز لے لیں، ریجنز کی یا مذاہب کی فالٹ لائنز ہیں وہ لے لیجئے، یا کاسٹ سسٹم چونکہ انڈیا میں بڑا مضبوط ہے اس کی فالٹ لائن لے لیجئے۔ تو یہ بڑا گو کہ انڈیا اپنے آپ کو پیش تو یوں کر رہا ہے کہ مودی صاحب جو ہیں یا انڈیا جو ہے وہ وشوا گرو ہے، ٹیچر ٹو دا ورلڈ ہے، لیکن ایسی بات ہے نہیں۔ اگر آپ کلوزلی دیکھیں بھارت کو تو اس میں بہت سی ایسی فالٹ لائنز، اگر یہ مودی صاحب کا سفر اس طرح ہی جاری رہا تو ممکن ہے کہ یہ مزید انڈرمائن کرے بھارت کو، رادر دین کہ اس کی ترقی میں جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے۔ آپ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں الیکسی نوالنی دوستو، ان کا پچھلے دنوں روس کے ایک پریزن میں جیل میں انتقال ہو گیا، اور گزشتہ روز ان کا فیونرل تھا ماسکو میں اور ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ اچھا، میں نوالنی صاحب کو دیکھتا رہا ہوں پچھلے دنوں، 47 سالہ عمر میں ان کا انتقال ہوا، اور بڑے بہادر سیاستدان تھے۔ یہ پریزن میں تھے ماسکو میں، تو بہت شدید بیمار ہوئے اگست 2020 میں، تو ان کو پھر لے جایا گیا جرمنی، جہاں پہ ان کا علاج ہوا اور یہ روبہ صحت ہوئے۔ لیکن معاملہ کچھ یہ ہوا کہ جب ان کا علاج ہو گیا، انہوں نے ریکوری کر لی، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ واپس ماسکو جاتے ہیں۔ لوگوں نے بہت سمجھایا کہ بھئی پیوٹن صاحب تو آپ کو چھوڑیں گے نہیں، تو آپ واپس کیوں جا رہے ہیں خواہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے؟ تو ان کا کہنا یہی تھا کہ نہیں جی، میں اپنے لوگوں میں جانا چاہتا ہوں، میں باہر نہیں رہوں گا۔ اگر میں باہر رہا تو پیوٹن صاحب کو تو مزید ایک اوپن فیلڈ مل جائے گی، تو میں ان کے لیے یہ فیلڈ نہیں چھوڑنا چاہتا جو پولیٹیکل فیلڈ ہے، تو میں واپس جاؤں گا، اور اگر میرے خلاف کوئی کیسز بھی ہیں تو میں ان کا سامنا بھی کروں گا۔ تو پھر وہ جنوری 2021 میں واپس آئے، اور جو ہی انہوں نے لینڈ کیا ماسکو میں، ان کو جیل بھجوا دیا گیا۔ بیچ میں جیل میں ان کی طبیعت خراب ہوتی رہی، لیکن اب ان کا پچھلے دنوں انتقال ہو گیا۔ تو ان کی والدہ صاحبہ بھی جو تھیں وہ بھی روس میں ہی ہیں، انہوں نے بھی بڑا زبردست بیان، کیونکہ باڈی جو ہے وہ نہیں دے رہی تھی حکومت ان کو، لیکن بہرحال پریشر میں آ کر انہوں نے باڈی بھی دی، اور کل بہت چرچ میں ان کی فیونرل تھا کل ایک ماسکو میں، تو بڑا زبردست ہیوج فیونرل۔ اور لیکن یہ اچھی بات ہے کہ رشین گورنمنٹ نے زیادہ کوئی اس پہ پابندی نہیں لگائی اور اس کو جانے دیا اسموتھلی۔ اب الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، صدارتی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں روس میں اگلے اس ماہ 17 مارچ کو، اور اس میں اوبیسلی پریزیڈنٹ پیوٹن جو ہیں وہ دوبارہ کھڑے ہو رہے ہیں وہ الیکشن میں، اور لگتا یہی ہے کہ وہ الیکشن جیت ہی جائیں گے، اور بڑے کانفیڈنٹ ہیں، کیونکہ اور اپوزیشن تو ہے نہیں، اکا دکا لوگ ہیں، لیکن ان کو
3, 4 یا 5% سے زیادہ ووٹ نہیں ملے گا. تو ان آل پروبیبلٹی پریزیڈنٹ پوٹن ول بی ری الیکٹڈ، اور وہ اگلے 5-6 سال اور ہم روس پہ حکومت کریں گے. تو اب انٹرسٹنگ ٹائمز آر ہیڈ، کیونکہ اس سال بہت سے ممالک میں الیکشنز ہو رہے ہیں، اور جو زبردست الیکشنز ہو رہا ہے وہ تو آنے والا ہے نومبر میں امریکہ میں. تو وی آر کیپنگ آر فنگرز کراسڈ، اور دیکھتے ہیں کس طرح دنیا کہاں جا رہی ہے. کیونکہ اگر ٹرمپ جیت گئے تو پریزیڈنٹ پوٹن اور ٹرمپ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے، کیا ڈیلنگز ہوں گی. ویری ویری انٹرسٹنگ ڈیز اہیڈ. ہمارے ساتھ رہیے، ایک وقفہ لیتے ہیں ہمارے ساتھ. جی دوستو، صدر بائیڈن بھی اب عجیب بیانات دینے لگے ہیں، اور ان کا ایک بیان آیا ہے کہ جی اگر سیز فائر ہو جاتی ہے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان، تو پھر سعودی عرب اس بات پہ تیار ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے اور اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی قائم کر لے. گو کہ سعودی عرب نے اس کو رد کیا ہے اور کہا ہے کہ جی ہم تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ فلسطین کا معاملہ حل نہیں ہوتا اور فلسطین ایک ریاست کے طور پہ نہیں بن جاتی. اس سے پہلے کہ ہم آبویسلی اس پہ تو ہم بات پہلے بھی کرتے رہے ہیں، لیکن پچھلی جمعرات کو، گزشتہ جمعرات 29 فروری کو بہت ہی دلخراش واقعہ ہوا نارتھ غزہ میں، جہاں فوڈ کے ٹرکس آ رہے تھے، اور اوبیسلی جو اس وقت جو شمالی غزہ ہے وہ اس وقت جو حالات اس وقت ہیں، تو جب فوڈ کے ٹرکس لوگوں نے دیکھے تو وہ ان کی طرف اپروچ کیا. اسی دوران اسرائیلیوں نے اسرائیلی فوجیوں نے فائرنگ بھی کی، اس سے کچھ اسٹیمپیڈ بھی ہو گئی. تو 110 سے زائد فلسطینی اس میں شہید ہو گئے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت سچویشن کتنی گھمبیر ہے غزہ میں خاص طور پہ، اور اس طرح لوگوں کا شہید ہو جانا اور اسرائیل کی جو دہشت گردی ہے، بے رحمی ہے، آپ اس کا اندازہ بخوبی کر سکتے ہیں. لیکن مسلمان دنیا تو بہرحال سوئی ہوئی ہے. اس وقت قطر سب سے پیش ہے کہ کسی طریقے سے کوئی سیز فائر ہو جائے. رمضان المبارک کی آمد ہے، تو کوشش تو یہی ہے، لیکن اسرائیل کی یہ ضد ہے کہ پہلے جو ہے ہاسٹیجز، جو اسرائیلی ہاسٹیجز ہیں حماس کے پاس، ان کو واپس کیا جائے. تقریباً 150 کے قریب ہیں ہاسٹیجز، اور یہ فارمولہ جو بن رہا ہے کہ ایک اسرائیلی ہاسٹیج کے بدلے میں اسرائیل 10 فلسطینی قیدی رہا کرے گا. اس فارمولے پہ کام ہو رہا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ سیز فائر ہوگا کتنے عرصے کے لیے ہوگے 1 ماہ کے لیے، 2 ماہ کے لیے، تو اس کی ڈیوریشن بھی امپورٹنٹ ہے. اور اس دوران جو ہے کتنی ہیومینیٹیرین اسسٹنس آئے گی غزہ میں، کیونکہ اسرائیل کے پلان تو دوسرے ہیں. وہ تو یہی چاہ رہا تھا کہ غزہ سے جتنے بھی فلسطینی ہیں تمام نکل جائیں، تقریباً 23 لاکھ کے قریب. لیکن فلسطینیوں کی ہمت کو سیلوٹ کرنے کو دل چاہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہماری اپنی زمین ہے، ہم یہ نہیں چھوڑیں گے، ہم جو نغبہ ہے دوبارہ نغبہ نہیں ہونے دیں گے. یہ 1948 میں بھی تقریباً 7 سے 8 لاکھ فلسطینی اپنی زمین چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور آج تک وہ باہر ہی ہیں. تو فلسطینیوں کو سلام ہے ان کی جرأت کو، ان کی بہادری کو، کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم اپنی زمین چھوڑ کے نہیں جائیں گے. دوسری طرف مسلمان جو ممالک ہیں ان کے رویے بھی ہمارے سامنے ہیں. مصر جس وقت جو جنرل سیسی یا پریزیڈنٹ سیسی ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں. بہت مشکل حالات ہو گئے ہیں فلسطین کے لیے. میں بعض اوقات یہ بھی سوچتا ہوں کہ حماس نے کیوں 7 اکتوبر کو جو ایکشن لیا کیوں لیا؟ صرف اس لیے کہ فلسطین کا معاملہ دوبارہ سر اٹھائے، کیونکہ فلسطین کا معاملہ تو ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ پس پشتی تھا، کیونکہ بہت سے ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر رہے تھے، ابراہیم ایکارڈز ہو رہے تھے. لیکن دیکھیے نا 30,000 سے زائد لوگ شہید ہو گئے ہیں، غزہ پورا کا پورا تباہ ہو گیا ہے. کیا یہ پرائس مناسب تھی؟ میں کوشچن نہیں کر رہا، جو جذبہ ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ بھی ساتھ کنسیڈر کرنا چاہیے کہ جو اگر آپ کو لیٹ سے ہاسٹیجز اگر آپ 7,000 یا 3,000
فلسطینی قیدی آ بھی جاتے ہیں باہر تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ اسرائیل پھر چاہے گا تو ان کو قید کر لے گا، گرفتار کر لے گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل سوال میں سوچتا ہوں کہ کس طرح فلسطین کا معاملہ، گو کہ بڑی قربانیاں دی ہیں فلسطینیوں نے، پچھلے کئی سالوں سے دے بھی رہے ہیں، اور 7 اکتوبر کے بعد تو خاص طور پر، کہ کیا یہ حماس کا ایکشن ٹھیک تھا؟ کیونکہ ہمیں تو یہ امید تھی کہ تھوڑا اگر حماس تھوڑا سا حزب اللہ کی جانب لیبنان سے یا پھر ایران کی جانب سے، جو ان تمام آرگنائزیشنز کو سپورٹ بھی کرتا ہے، حماس ہو، حزب اللہ ہو، اسلامک جہاد ہو، لیکن ایران نے اپنے آپ کو اس سے پیچھے رکھا اور ہاتھ اٹھا دیے. اور میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ حماس نے یا اسلامک جہاد نے اپنے طور پہ ساری کارروائی کی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، چاہے وہ خلیجی ممالک ہوں، قطر کو چھوڑ کے، قطر پھر بھی تھوڑا بہت ایکٹیو نظر آتا ہے ہمیں، یا پھر ایران ہو فار دیٹ میچر، کسی نے بھی، پاکستان کی تو بات ہی نہیں کریں، ہم تو نگراں سیٹ اپ میں تھے، ہماری آواز تو کسی نے سنی نہیں. ہم سے تو ساؤتھ افریقہ اچھا رہا، جو کہ سارے معاملے کو لے کر گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. تو میں ابھی تک اس کا جواب مجھے نہیں مل پایا کہ حماس نے کیا کھویا کیا پایا. فلسطین کا معاملہ ٹھیک ہے، دوبارہ آ گیا، لوگ اس کی بات بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا اسرائیل کو ہم اس قدر مجبور کر سکے کہ وہ فلسطین کا یا دو ریاستی جو فارمولہ ہے اس کو دوبارہ شروع کرے؟ جہاں تک میں دیکھ پا رہا ہوں وہ تو نہیں ہو رہا. اگر ایسا ہوتا تو پھر حماس سیز فائر کی ریکویسٹ کیوں کرتا؟ تو یہ کیلکولیشن پہلے سے کرنی چاہیے تھی، جو شاید حماس یا ایران نہیں کر پائے، کہ اسرائیل نے جس طرح ری ایکٹ کیا، کیونکہ نتنیاہو کی حکومت تھی، کرپشن کے چارجز تھے، اس کو تو یہ سوٹ کرتا ہے نتنیاہو کہ وہ اس معاملے کو پرولونگ کرے، سیز فائر بھی نہ ہونے دے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ مر بھی جاتے ہیں، اسرائیلی تقریباً 500 فوجی مر گئے تو سو واٹ، اس کو یہ سوٹ کرتا ہے پولیٹیکلی. لیکن بہرحال دکھ ہوتا ہے کہ ایک غزہ کی پٹی میں جو ہے 31,000 فلسطینی شہید ہو گئے، انفراسٹرکچر برباد ہو گیا، کوئی ہسپتال نہیں رہا. تو کیا یہ قیمت مناسب تھی دینا؟ اس کو ریوائیو کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ نہیں تھا کہ فلسطین کے معاملے کو ہم ریوائیو کرتے؟ تو یہ سوالات ہیں جو پیدا ہوتے ہیں تاکہ مستقبل میں کوئی ایسی غلطی نہ ہو. اور یہی معاملہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کے حوالے سے میں کہوں گا، کیونکہ جب آپ سفارتی طور پہ کوئی کام نہیں کرتے، جو پاکستان بھی نہیں کر رہا بدقسمتی کے ساتھ، تو پھر آبویسلی معاملات پھر پیچھے چلے جاتے ہیں. اور یہی معاملہ اور سعودی عرب کو میں اب کیا کہیں، کیونکہ عرب لیگ کا ایک پلان تھا، عرب پلان تھا 2002 میں، تو سعودی عرب سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ سیز فائر ہو بھی جائے تو کم از کم اسرائیل پریشر بلڈ کرنے کے لیے کوئی ایسا اقدام نہ لے جس سے یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف ہم آگے بڑھیں. ابھی یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں میں اپنے آپ کو، یا ان چیزوں کی ان باتوں کے حوالے سے کوئی بات بھی کریں، کیونکہ جب تک اسرائیل دو ریاستی فارمولے پہ مذاکرات نہیں کرتا اور دو ریاستیں بن نہیں جاتی. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان تو، ہماری تو پوزیشن یہاں تک بھی رہی ہے کہ ہم کبھی اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کریں گے، لیکن بہرحال بحیثیت ریاست ہمیں جب اگر دو ریاستی فارمولہ آ جاتا ہے اور فلسطین ریاست بن جاتی ہے، فلسطین اس کو تسلیم کر لیتی ہے، تو ہمارے لیے آبویسلی اور کوئی آپشن نہیں رہے گا. لیکن ابھی ایران میں بھی الیکشنز ہوئے ہیں، کل پارلیمنٹ کے الیکشنز 290 سیٹوں پہ الیکشنز ہوئے ہیں، اور کوئی 15,000 جو ہیں کینڈیڈیٹس تھے. یہ پارلیمنٹ کے جو الیکشنز اس لیے بڑے اہم ہیں کیونکہ یہی جو آیت اللہ ہیں، جو بانی ہیں، جو راہبر ہیں، ان کی اپوائنٹمنٹ بھی یہی کرتا ہے، تو اس لیے یہ الیکشن امپورٹنٹ ہے. لیکن ان الیکشنز میں کوئی ٹرن آؤٹ زیادہ اچھا نہیں ہوا. گو کہ ایران کی حکومت کی کوشش تھی کہ ٹرن آؤٹ زیادہ ہو تاکہ لوگوں کو، دنیا کو بتایا جا سکے کہ ابھی بھی جو ایران کے لوگ ہیں وہ انقلاب، اسلامی انقلاب کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن ٹرن آؤٹ کو اتنا زیادہ ابھی صحیح معلوم نہیں ہو سکا کیونکہ کل ہی ہوا ہے الیکشن. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ ٹرن آؤٹ کتنا ہوا ہے، اس سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوگا کہ لوگ کہاں کھڑیں گے. کہ پچھلے دنوں ایک سال 2 سال سے پروٹیسٹ بھی چل رہے ہیں، افراط زر کے حوالے سے مہنگائی بہت ہو گئی ہے، پھر کچھ ایک خاتون کو بھی مارا گیا، اس کے بعد بھی بہت سے پروٹیسٹ ہوئے.
تو چیزیں کافی گھمبیر ہیں ایران کو بھی لے کر، گو کہ ایران اس وقت پر اعتماد نظر آ رہا ہے، کیونکہ روس کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہو گئے ہیں، روس کو ڈرونز بھی پرووائڈ کر رہا ہے، کچھ اور سپلائیز بھی ہو رہی ہیں، ایران برکس کا ممبر بھی بن گیا ہے، تو شنگھائی کوآپریشن کا بھی ممبر بن گیا ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ امریکہ چاہتا رہا کہ جی ایران کو آئسولیٹ کرے، لیکن ایران آئسولیٹ نہیں ہوا، کیونکہ امریکہ کی اپنی پالیسیز میں بھی دوگلا پن نظر آیا۔ یوکرین میں کچھ اور پالیسی ہے تو فلسطین میں کچھ اور پالیسی ہے، ہمارے ہاں کچھ اور پالیسی ہے تو بھارت کی جانب کچھ اور پالیسی ہے۔ باتیں تو سب یہ کرتے ہیں کہ جی ہم رولز بیسڈ آرڈر، ہمیں انٹرنیشنل آرڈر چاہیے، لیکن کون رولز کو فالو کرتا ہے؟ جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے اگر آپ بھارت ہی کو لے لیجئے، جو میں نے ابھی رام چندر گوہا کو آپ کے اس سے پہلے جو سیگمنٹ تھا ان کا ذکر کیا، تو کہاں ہیں وہ حالات؟ تو بھارت چاہے وہ امریکہ ہو، فرانس ہو، جرمنی ہو، یو کے ہو، سب دیکھ لیے مودی کو خوش کرنے کے لیے یا اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے مودی کو خوش کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی دیکھیں ریسنٹلی تقریباً کوئی 31 پریڈیٹر ڈرونز، ملٹری ڈرونز جو ہیں وہ اب بھارت کو دینے والے ہیں، تقریباً $4 بلین کی ڈیل ہے۔ اسی طرح فرانس نے بے شمار جو ہے طیارے، رافیل طیارے دیے بھارت کو، روس نے 6 جو ہے ان کا S-400 بیلسٹک ڈیفنس میزائل سسٹم وہ دے دیے بھارت کو، $5 بلین کی یہ ڈیل تھی۔ تو ہر ملک جو ہے، خاص طور پہ جو ویسٹرن دنیا ہے، مغربی دنیا لیڈ بائی دا یو ایس، یہ کلیم تو بہت بڑے بڑے کرتے ہیں، لیکن بھارت میں ان کو نظر نہیں آتا، یا اسرائیل جو کر رہا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ گو کہ اسرائیل کے جو فرانس کے صدر ہیں میکرون، یہ جو واقعہ ہوا 29 فروری کو جس میں 110 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے، ان کا کہنا یہی ہے کہ اس کی فل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ کچھ اور ممالک نے بھی کہا ہے کہ انویسٹیگیشن ہو جانی، پاکستان نے بھی کنڈیم کیا اور ہم نے بھی یہی کہا ہے کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، لیکن کیسے انویسٹیگیشن ہوگی؟ کون کرائے گا؟ امریکہ اس کی مخالفت کرے گا، اسرائیل آبویسلی نہیں ہونے دے گا، وہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ جی اسٹیمپیڈ تھی اور ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم اسرائیلی جو ڈیفنس فورسز IDF انہوں نے کوئی فائرنگ وغیرہ نہیں کی۔ تو بہرحال ایک بہت اس وقت دنیا جو ہے ایک عجیب سا عالم ہے، اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اور ایسے حالات میں پاکستان میں جو ایک سیاسی ابتری کا عالم ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ ہم ایک بہت بڑی ریاست ہیں، بہت بڑی طاقت ہیں، لیکن ہم اتنے الجھے ہوئے ہیں اپنے اندرونی معاملات میں کہ ہمیں اس کا ادراک ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کتنا کچھ لوز کر رہے ہیں۔ پھر ہمارے جو ایٹیچیوڈز ہیں، خاص طور پہ ہماری اشرافیہ کے جو ایٹیچیوڈز ہیں، جس طرح میں نے پہلے سیگمنٹ میں کہا، وہ تبدیل نہیں ہو رہے۔ وہی بس جو ہے قصے کہانیاں ہیں، وعدے وعید ہیں جو کہ کبھی پورے ہونے والے نہیں ہیں۔ جب تک کہ ہم اسٹرکچرل ریفارمز لے کر نہیں آئیں گے، ہماری سیاست میں جب تک اسٹرکچرل ریفارمز نہیں ہوں گے، ہماری اکانومی میں جب تک ہم بنیادی جو اصلاحات ہیں وہ نہیں کریں گے، اس وقت تک پاکستان آگے بڑھنے والا نہیں ہے۔ جتنے بھی اقدامات ہوتے ہیں سارے کاسمیٹکس ہیں دوستو، کبھی یہ اعلان کر دیا، کبھی وہ اعلان کر دیا، کبھی یہ رمضان پیکج آ جائے گا ابھی تھوڑے عرصے کے بعد۔ ان سے پاکستان کے جو غریب عوام ہیں ان کی کوئی بھلائی نہیں ہونی۔ ایک جو میسن کا مزدور کا بیٹا مزدور ہی رہے گا، مطلب آپ کچھ کر لیں، کیونکہ اس کے پاس بیچارے کے مواقع ہی نہیں ہیں۔ ملینز آف پیپل، کروڑوں کے حساب سے ہمارے بچے تو اسکول نہیں جاتے، چائلڈ لیبر ہے ہمارے ملک میں۔ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے جو کہ ورک شاپس میں کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، لٹرلی مزدوری کر رہے ہیں۔ ان کا تو ہم نے کیا بندہ کہے، لیکن ہمارا جو ایلیٹ طبقہ ہے اس میں خود بھی شامل ہوں، ہمارا کوئی حال نہیں ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے جمعے شب 10 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی ڈی سائفر میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔